بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم قرآن کی 68 سورہ اور نزول کے حساب سے یہ سیکنڈ سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں نون قلم اور اس چیز کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں۔ نوٹس کریں اگر ہم اس چیز کو کہ اس سے پہلے والی جو سورہ تھی اللہ تعالیٰ اس میں پڑھ اور قلم اور تعلیم اور ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انٹینشنلی اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑا ہے اس چیز کو کہ who everyone right this has not been addressed, it has been intentionally left to interpretation کہ آپ سوچیں کہ یہ کس کس کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو پروفٹس گزر گئے ہیں، توریت، انجیل جو کہ نازل ہوئی ہیں اللہ کی کتابوں سے لے کے وہ ٹائم جو آج چل رہا ہے، and it also means whatever lies ahead جو آنے والا ہے، ان سب کی قسم کھاتے ہوئے اللہ اس چیز کو emphasize کرتے ہیں by the grace of your Lord you O prophet are not insane۔ اللہ تعالیٰ یہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کو کنوے کر رہے ہیں کہ آپ مجنو نہیں ہیں، جو اس ٹائم کے اوپوننٹس پروفٹ پیس بی اپون ہم کو بولتے تھے یا ایکیوزیشن کرتے تھے۔ انفیکٹ یہ بلکہ ایک پروفٹ پیس بی اپون ہم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کو کنسول کرنے کے لیے، ان کو ایک موٹیویشن دینے کے لیے کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ You will certainly have a never-ending reward, and you are truly a man of outstanding character۔ اس میں اللہ تعالیٰ is impressed by the characteristics of Prophet peace be upon him, and not to forget کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی prophethood سے پہلے کہہ رہے ہیں O Muhammad, you have awesome character and you have amazing qualities as a human being. Soon you and the opponents will see which one of you is mad۔ آپ میں سے کون مجنو ہے یا آپ میں سے کون دیوانہ ہے۔ Surely your Lord alone knows best who has strayed from his way and who is rightly guided۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون صحیح راستے پہ ہے اور کون غلط۔ So do not give in to the deniers۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی گارنٹی دے رہا ہے کہ قلم اور اس چیز کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں، یہ کانورزیشن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور رسول کے بیچ کی نہیں ہے۔ یہ کانورزیشن بیسیکلی ایک انسان اور انسان کے مائنڈ کے بیچ کی کانورزیشن ہے کہ انسان جب کچھ غلطی کرتا ہے تو وہ اپنی ملامت کرتا ہے، اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کسی بہتر عمل پہ یا کسی بہتر کام کی طرف جاتا ہے، اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم نے نوٹس کیا ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی انسان، اس کے لوگ، آپس کی سراؤنڈنگ کے لوگ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اینٹی ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں مطلب اب اتنا کچھ کر لیا، اب جا کے خیال آیا کہ مجھے بہتر ہونا ہے، یا اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں۔ تو بیسکلی اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے ہی بات ہے کہ ہمیں بہتر انسان بننے کے لیے یہ حوصلہ دے رہا ہے اللہ ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں اجر دوں گا، تم اچھا کام کرو گے، اجر میں تمہیں دوں گا، بہت اچھا اجر دوں گا، لیکن تم اپنے آپ کو لو فیل نہیں کرو، ڈیمیننگ وے میں نہیں لے کے جاؤ کہ بھائی میں شاید تھک ہار رہا ہوں یا میں اس طرح فیل نہیں کروں۔ اینڈ آلسو ناٹ ٹو forget the point کہ اللہ تعالیٰ اوپوننٹس کی جب بات کرتا ہے تو اوپوننٹس کبھی کبھی انسان کا خود کا نفس بھی ہو جاتا ہے جو کہ اسے غلط کام کرنے کو دیتا ہے یا بولتا ہے۔ اٹس ناٹ دیٹ کہ کوئی آؤٹ سائڈ پارٹی آپ کو برے کام کرنے کی طرف کھینچے یا آپ کو صحیح کام سے روکے۔ اٹس سم ٹائمز یور اون نفس دیٹ یو نو از دی بگیسٹ چیلنج فار ہیومن۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی مینشن کر رہا ہے، جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، تو یہ آپ کا نفس ہے جس سے آپ نے لڑنا ہے، جس کو آپ نے سمجھانا ہے، جس کے لیے آپ نے اسٹینڈ لینا ہے، اپنے آپ کو سیدھی طرف لے کے چلنا ہے۔ They wish you would compromise so they would yield to you۔ یہ چاہتے ہیں آپ ذرا نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔ اگر ہم لوگ نوٹس کریں کہ ہم لوگ کوئی اچھا کام کریں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یا پھر ہم لوگ اپنے آپ کے اندر سے برائیوں کو ختم کر کے، جیسے ایک بندہ سوچتا ہے کہ یار مجھے اب سے جھوٹ نہیں بولنا، اب جب وہ جھوٹ نہیں بولنا ہوتا لیکن اس کے آس پاس کی سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ سوچتے ہو کہ یار چلو بول دیتا ہوں، چھوٹا سا تو جھوٹ ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو آپ بڑی محنت کرتے ہو کسی چیز کے پیچھے، لیکن آپ کی سراؤنڈنگ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے، اور آپ کا سب سے بڑا نفس جو بولتا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات میرے حساب سے مینشن ہوئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ذرا مطلب آپ کوئی بیچ کا رستہ بنا لیں دماغ میں۔ آپ کا نفس بار بار کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یار تم اچھا کام کر ہی رہے ہو نا، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ تھوڑا سا غلط کام ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ تو شیطان ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ آپ کو وہ کسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے غلط کام آپ کی لائف سٹائل میں، آپ کی چیزوں میں انٹر کرتے جائیں، تاکہ آپ کا دل نرم ہو جائے، تاکہ آپ بیچ کا رستہ جو اس وقت رسول کو مینشن کیا گیا تھا کہ آپ کبھی بھی نرم دل نہیں ہوئیے گا، مطلب آپ جو چیز آپ کو حکم دیا ہوا ہے اس پہ ڈٹے رہیے گا، آپ اس میں بیچ کا رستہ نکالنے کی ان سے بات نہیں کریے گا۔ تو نفس بھی یہی کرتا ہے آپ کے ساتھ نا،
گیمز کھیلتا ہے کہ یار دیکھو تم نے اچھا کام کیا تھا, لیکن کوئی بات نہیں, اب ایک چھوٹی سی چیز ہو رہی ہے نا, خیر ہے جانے دو. جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں نماز میں ہو جاتی ہے, جیسے ہم کچھ پہنے میں اس میں کچھ ہم لوگوں کا شوق انٹرسٹ آ گیا کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں میں جم جا رہا ہوں, باڈی تھوڑی سی دکھے گی, کیا ہو گیا, خیریت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں شیطان تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈالتا ہے جس سے آپ کا مائنڈ, آپ کی سوچ بدلتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ پہ لینینٹ ہوتے جاتے ہو. There is no word as compromise in Allah's dictionary. تمہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ نے فار دا فرسٹ ٹائم اتنی اسٹرانگ لینگویج میں پروفٹ پیس بی اپون ہم کو کنوے کیا ہے کہ کمپرومائز از نو وے. اینڈ وہ ہم آگے جا کے جو نیکسٹ سورہ کریں گی بھی, اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ایمفیسائز کیا ہے اس بات پہ اور کتنا اسٹرانگ لینگویج میں یہ بات کنوے کی ہے. مطلب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے اور اللہ کا راستہ ہے, اور دوسرا راستہ جو بھی ہوگا نا اس کے علاوہ وہ غلط ہوگا. کوئی کمپرومائز نہیں ہے بیچ میں. There is no in between. It's either right or either wrong. اور خبردار آپ کسی بھی مسلسل قسم کھانے والے, ذلیل, عیب جو اور اعلیٰ درجے کے چغل خور, مال میں بے حد بخل کرنے والے, تجاوز, گناہگار, بد مزاج اور اس کے بعد بد نسل کی اطاعت نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے سارے ٹریٹس بتا دیے جن پہ کمپرومائز نہیں ہے. اب چاہے وہ اس زمانے کے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہو, یا چاہے یہ ساری کریکٹرسٹکس آپ کے نفس آپ کو بار بار بتا رہا ہو کہ یہ کر لو, وہ کر لو, چغل کر لو, اس کی چغلی کر دو, اس نے وہ کیا تھا بتا دو, کوئی بات نہیں, پیسے کو دبا کے رکھنا ہے, سنبھال کے رکھنا ہے. یہ آپ کا نفس ہے جو آپ کو بول رہا ہوتا ہے ساری چیزیں. یہ صرف اور صرف وہ لوگ نہیں تھے جو رسول کو تنگ کر رہے تھے یا رسول کو بول رہے تھے, یہ آپ کا نفس آپ کے ساتھ بھی اس طرح سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مینشن کیا ہے کہ کون سی ٹریٹس ہیں جو ان کو ناپسند ہے, جس سے دور رکھو اپنے آپ کو بھی, اور ان لوگوں میں جن میں یہ ٹریٹس ملتی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو. صرف اس وجہ سے کہ بھائی وہ بہت پیسے والا بندہ ہے, یا کوئی بہت ہی فیمس بندہ ہے, یا کوئی سیلیبریٹی ہے جس کو ہم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں الاؤڈ نہیں ہے اسلام کے طور سے. ہمارے یہاں شرٹ لیس لوگ پکچرز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, فلانا ڈھماکا, اس طرح کی چیزیں جو کہ ہمارا مائنڈ ایکسیپٹ کر چکا ہے, اور ہم لوگ اس کو نارملائز کر چکے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں, جبکہ یہ ساری چیزیں الاؤڈ نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم لوگ لوگوں کو ان کی مرتبے یا ان کو پیسے کے حساب سے دیکھ کے ان کو فالو نہ کریں. بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اس کے سامنے آیت الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی کہانی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے کہ آپ کو اس ہسٹری میں سے سٹوریز بتا کے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے. جو پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا, جو لوگوں کے ساتھ ہوگا, اللہ تعالیٰ پہلے سے مینشن کر رہا ہوتا ہے. تو اب آپ کسی کو آج کے زمانے میں دیکھو, نصیحت کرنے لگو, اگر آپ یار تم کہانیاں سنانے بیٹھ گئے, یار لمبی کر رہے ہو, یار تم تبلیغ کرنا شروع ہو گئے ہو, تو لوگ اس کو اسی ڈائریکشن میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑے کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بتاتا ہے, مطلب رسول جب بتاتے ہیں لوگوں کو, اور اسی طرح سے جب ہمارے سامنے کوئی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے تو ہمارا مائنڈ ہمارے مائنڈ میں جو شیطان ہے اور نفس ہے وہ ہمیں اسی ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے کہ یار اس سے بھاگو, اس سے بچو, یہ لمبی کرتا ہے, یہ ٹیچر بن جاتا ہے, یہ استاد بن جاتا ہے, اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. We will soon mark his mouth. اب یہ بات اتنی دیکھی جائے سیدھی سی لگ رہی ہے, لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ اگر بیٹھو دیکھو, آنکھ کے آگے جتنا بھی ویو ہے آپ کے, اس ویو میں آپ کو اپنے فیس کی کوئی چیز نہیں دکھے گی, لیکن اگر آپ نوٹس کرو تو آپ کو اپنی آنکھ کے ویو میں آپ کی صرف ناک کا ٹپ دکھے گا. اب ناک کے ٹپ پہ اگر میں آپ کے کوئی مارک کر دوں, کچھ لگا دوں, یا مکھی آ کے بیٹھتی ہے, یا کوئی آپ نے ناک کے اوپر کچھ لگایا ہوا ہے, وہ آپ کو بہت انوائے کرتا ہے, بودر کرتا ہے کہ یار کیا چیز ہے, الجھن ہو رہی ہے مجھے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں کیوں مینشن کرتا ہے کہ ہم عنقریب اس کی ناک پر نشان لگا دیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ مطلب اگر آپ اس کو دماغ میں لے کے سوچیں تو ایکچولی یہ بڑا اریٹیٹنگ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی نشان لگا دیں گے. مطلب یہ تکلیف دہ, ایک ناٹ اذیت ناک بٹ ایک ڈسٹربنگ چیز ہے. مطلب آپ سکون میں نہیں رہو گے اگر آپ کی ناک کے آگے آپ کو کچھ دکھتا رہے گا نا ناک پہ, تو آپ سکون میں نہیں رہو گے, آپ بے چین رہو گے. اینڈ دس مینس کہ آپ کی لائف میں اتنے مشکلات, اتنی پریشانیاں ہو جائیں گی کہ آپ اس کی وجہ سے انکمفرٹیبل اسٹیٹ میں رہیں گے تھرو آؤٹ یور لائف. جو کہ ہمارے یہاں زندگی میں آج کل دیکھا جائے تو ہر بندہ ایک بے چینی میں. کوئی بندہ کسی سے بھی آپ پوچھو نا وہ سکون میں نہیں ہے, چاہے وہ بہت پیسے والا بندہ ہو, چاہے وہ بہت غریب بندہ ہو, ہر بندے کی لائف میں ایک بے سکونی ہے. There is no contentment. That's it. آپ کو صرف اور صرف اپنے نفس سے لڑنا ہے, اس جنگ سے لڑنا ہے جو اللہ تعالیٰ رسول کو دوسری سورہ میں گائیڈ کر رہے ہیں.